بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ دیکھیے قادیانی جو فرقہ ہے، آپ کو ان کے سلسلے میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ میں نے بتلا دی ہے، مستقل اس پر ایک سبق پڑھایا تھا میں نے، اور اس کا عنوان تھا قادیانیوں سے بات چیت، گفتگو کیسے کریں گے۔ لیکن آج حضرت مفتی یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان کے، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کتنے بڑے عالم تھے، وہ پہلے سنا دو پھر بعد میں آپ کو آگے بتاؤ تاکہ ان کی باتوں کی قدر ہو آپ کو۔ پوری زندگی انہوں نے اس میں گزاری، قادیانیوں کے ساتھ مباحثے، ختم نبوت پر انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ، دونوں کے آپس میں بہت محبت تھی۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں لنڈن جایا کرتا تھا رمضان کے مہینے میں، تو وہ بھی یو کے آتے تھے، لنڈن آتے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ میں کسی مسجد میں مقیم ہوں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ حالانکہ دونوں بڑے ہیں، لیکن اس زمانے کے بڑے ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے تھے، کوئی اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا ارے آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں؟ کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ ملنے کے لیے گئے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب فرماتے ہیں حضرت مفتی یوسف صاحب لدھیانوی نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب میں تو اپنا بستر باندھ کر بیٹھا ہوں، کب اللہ بلا لے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنا بستر باندھ کر بیٹھا ہوں، کب اللہ بلا لے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں رمضان ختم ہوا، میں انڈیا آیا اور وہ پاکستان گئے، اور پاکستان جاتے ہی خبر ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے پوری زندگی اس پر کام کیا، ان کے تجربے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک نوجوان قادیانیت سے متاثر ہو کر حضرت کے پاس آیا تھا، تو حضرت نے اس کو سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد حضرت نے اس سے یہ کہا کہ قادیانیوں کے پاس جا کر کچھ سوالات کرنا۔ وہ سوالات میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ ان سوالات سے پہلے وہ 2 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ بھی لکھ دو، کہ سب سے پہلے قادیانیوں سے یہ کہیں گے کہ اگر قرآن اور حدیث سے گفتگو کرنا ہے تو قرآن اور حدیث کی وہی تشریح معتبر ہوگی جو 1400 سال کے جمہور مفسرین نے کی ہے۔ پہلا نوٹ سمجھ میں آ گیا پوائنٹ، اس کو نوٹ کیجئے کہ قرآن اور حدیث سے اگر گفتگو کرنا ہے تو وہی تشریح معتبر ہوگی جو 1400 سال کے جمہور مفسرین، جمہور کی قید ضروری ہے، جمہور مفسر، یکا دکا کسی مفسر نے کیا ہوا نہیں، جمہور مفسرین نے کی ہو وہ تشریح معتبر ہوگی، کبھی نہیں کھڑا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے تشریح کرتا ہے، جھوٹی تشریح تفسیر کرتا ہے، اس لیے بھاگ جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ان سے گفتگو کرنے کا میں نے بتایا تھا کہ ہم ان سے یہ کہیں گے قادیانیت کی شخصیت پر بات کریں گے، قادیانی کی شخصیت پر، یعنی قادیانی کے اخلاق کیسے تھے، اس کا دماغ کیسا تھا، دماغی اعتبار سے بھی اس کا توازن برابر تھا یا نہیں تھا، کہاں مرا، کیسے مرا، اس کے اخلاق پر بات کریں گے۔ تو وہ بھی کھڑے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کیریکٹر لیس آدمی ہے، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، کیریکٹر لیس، یعنی اخلاق بالکل ندارت ایسا شخص ہے، اس لیے وہ کھڑے نہیں رہیں گے۔ اب تیسرا پوائنٹ جو حضرت نے بیان فرمایا وہ نوٹ کیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ قادیانیوں سے یہ پوچھو سارے انبیاء علیہ السلام کے نام مفرد ہوتے ہیں، یعنی سنگل ہوتے ہیں، یہ ایسا نبی کیوں ہے کہ جس کا نام مرکب ہے یعنی ڈبل ہے؟ اس کے لیے کہ اس کا نام ہے غلام احمد۔ کیا ہے بھائی؟ اس کا نام غلام احمد۔ سارے نبیوں کے نام مفرد، سنگل، اور یہ پہلا ایسا نبی ہے کہ جس کا نام مرکب ہے یعنی ڈبل ہے۔ تو قادیانی کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ ہمارے اس نبی کا نام تو احمد تھا۔ کیا تھا؟ احمد، لیکن وہ غلام تو ہم نے وہ تواضعاً بڑھایا ہے۔ غلام تو کیا ہے؟ تواضعاً بڑھا ہے۔ تو اتنے سارے جو انبیاء گزرے وہ بھی تو تواضعاً بڑھا سکتے تھے کہ نہیں بڑھا سکتے تھے؟ ایسے ہی ہے۔ ایک پوائنٹ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا پوائنٹ، ہر نبی کی وحی اسی کی زبان میں آتی ہے۔ قرآن کہنا بلسان قومہم، کہ اللہ تعالیٰ نبی پر جو وحی بھیجتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی جو قوم ہوتی ہے اسی کی زبان میں۔ جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عربی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی عربی زبان میں اتاری، بات سمجھ؟ تو
ہر نبی کی وحی اس کے قوم کی زبان میں اترتی ہے، یہ پہلا نبی ہے کہ جس کی وحی مختلف زبانوں میں آتی تھی، کبھی اردو میں، کبھی انگلش میں، کبھی عربی میں، ہر زبان میں آتی تھی، یہ پہلا نبی ہے۔ ایسا کیوں؟ بات سمجھ میں، چوتھا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا جی۔ پانچواں پوائنٹ، نبی کی جو وحی آتی ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا ماہر، فن کا ماہر ہوتا ہے نا، گرامر کا ماہر جس کو کہتے ہیں، گرامر انگریزی میں، ایک معمولی غلطی نہیں نکال سکتا، جبکہ اس پر آنے والی جتنی وحی تھی اس میں ہمارے عربی اول کا بچہ بھی غلطیاں نکال سکتا ہے۔ کیوں ایسا؟ پانچواں پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا پوچھنا ہے بھائی؟ گرامر کی غلطیاں کیوں ہے؟ اگر یہ نبی ہے تو نبی کے کلام میں گرامر کی غلطیاں ہوتی نہیں۔ اللہ بات سمجھ میں آئے؟ جیسے وہ عربی اول کے طلبہ ٹھوکم ٹھاک کرتے ہیں نا، کیا کبھی متکلم کو جمع متکلم، کبھی واحد، کبھی جمع، ویسے اس کی کتاب میں بھی ہے، اس کی وحی میں بھی سب ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھا جی۔ چھٹا پوائنٹ، تمام انبیاء علیہم السلام نے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ مرزا یہ پہلا نبی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حج سے بھی محروم رکھا ہے، جس کو اللہ نے کس سے محروم رکھا ہے؟ ایسا کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، حج تو فرض ہے نا بھائی، اگر نبی فریضہ ادا نہیں کرے گا تو پھر کون ادا کرے گا؟ تو یہ پہلا نبی ہے جس نے اس فریضے کو بھی ادا نہیں کیا ہے، حج فرض سے۔ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ جب محروم کرنے پر آتے ہیں کسی کو، ذلیل کرنے پر، تو کیسا ذلیل کرتے؟ دیکھیے بیت اللہ شریف کے طواف سے اس کو محروم کر دیا جی۔ ساتویں نمبر کا پوائنٹ، اس کو بھی نوٹ کیجئے، کسی نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، نبی کا استاذ اللہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے پڑھا کہ نہیں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ کون بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کے برخلاف یہ پہلا نبی تھا ایسا کہ اس کے بے شمار استاذ تھے۔ اس نے خود لکھا کہ میں نے فضل الہی سے، فضل احمد سے، گل علی شاہ سے، معلوم نہیں کن کن سے اس نے ظاہری علوم پڑھے۔ کیا کہہ رہا وہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کسی نبی کا کوئی استاد ہوتا نہیں ہے، لیکن مرزا کے تو بہت سارے اساتذہ تھے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیے قادیانی اس کا کیا جواب دیتے معلوم ہے؟ اوپر جتنے پوائنٹ ہیں اس کا تو جواب نہیں دے پاتے، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ظاہری علوم میں استاذ تھے، باطینی علوم میں تو اللہ استاذ تھا۔ کیا کہتے ہو؟ ظاہری علوم میں یہ سب استاذ تھے، باطینی علوم تو اللہ سے سیکھے ہیں۔ ان کو جواب دیں گے کہ جتنے نبی پیچھے گزرے ہیں ان کے ظاہری علوم میں بھی ان کا کوئی استاذ نہیں رہا اللہ کے سوا، اس لیے آپ کی یہ تعویل صحیح نہیں ہے جی۔ نمبر 8 پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی نبی کوئی امتحان دینے کے لیے گیا نہیں اور امتحان دینے کے بعد ناکام بھی ہوا نہیں ہے۔ یہ مرزا قادیانی ایسا ہے کہ وہ دنیا میں جاب لینے کے لیے آپ جاتے ہیں نا، تو وہ کیا کہتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں نا، انٹرویو، تو یہ ظالم انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا۔ مختاری ایک جو ہے فن ہے، اس میں وہ انٹرویو دیا اور ناکام بھی ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ اس میں ناکام بھی ہوا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ نبی ابھی نہیں ہے۔ نمبر کون سا نمبر ہوا؟ نمبر 9، یہ آخری پوائنٹ ہے جو بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کیجئے۔ آخری نہیں بلکہ یہ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے۔ یہ پوائنٹ یہ کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے وہی مدفون ہوتا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں دفن نہیں کیا۔ کہاں دفن نہیں کیا؟ بلکہ جہاں وفات پائی آپ نے ماں عائشہ کے حجرے میں، تو ماں عائشہ کے حجرے میں ہی آپ کو دفن کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ نبی جہاں دفن ہوتا ہے، وفات پاتا ہے اسی جگہ دفن ہوتا ہے۔ تو حضور کی وفات ماں عائشہ کے حجرے میں ہوئی تو صحابہ کرام آپ کو جنت البقیع میں بھی نہیں لے گئے، حالانکہ جنت البقیع سامنے ہے، وہی دفن کیا، اس لیے کہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اس کے برخلاف یہ قادیانی کا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی جو ہے لاہور میں مرتا ہے۔ کہاں مرتا ہے؟ لاہور میں مرتا ہے، اور اس کو قادیان میں دفن کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے ٹرین کو جو ہے نا، ٹرین اس کو کیا کہتے ہیں؟ خر قادیانی، قادیانی کا گدھا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا مطلب؟
اس لیے کہ قادیانی جب مر گیا تھا تو اس کو بذریعہ ٹرین لایا گیا تھا لاہور سے قادیان، اس لیے ٹرین کو آج تک لوگ یہی کہتے ہیں، یعنی ٹرین بھی بدنام ہو گئی اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ایسا منحوس انسان تھا کہ یہ جب مرا ہے تو اس کو وہ جگہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوئی، اس کو وہاں سے قادیان لانا پڑا، جبکہ کسی نبی کو اس طرح کیا جاتا نہیں ہے۔ 9 پوائنٹ سمجھ میں آگے۔ 10واں پوائنٹ، کوئی نبی وبائی بیماری میں نہیں مرتا۔ کیا ہے بھائی؟ وبائی بیماری میں کوئی نبی مرتا نہیں ہے، جبکہ یہ وبائی بیماری میں، اور وہ بھی کون سی بیماری؟ حیضہ کی بیماری۔ حیضہ کہتے ہیں اوپر سے قے آ رہی ہو اور پیچھے سے دست آ رہے ہو، اس بیماری میں مرا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی تھی ظالم پر۔ بہرحال اس پوائنٹ پر آپ بات کریں گے نا، کوئی قادیانی آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے گا نہیں۔ اب شکیلیوں سے 2 پوائنٹ پر بات کیجیے، شکیلیوں سے 2 پوائنٹ پر۔ پہلا پوائنٹ جو میرا تجربہ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہو، ابھی دھلیا سے مجھ پر فون آیا تھا، میں نے اس نوجوان سے بھی کہا کہ آپ ان 2 پوائنٹ پر بات کیجیے۔ پہلا پوائنٹ، دنیا میں جتنے بھی نبی ہے یا جتنے بھی بڑے بڑے خلفاء ہیں، وہ جو انقلاب لائے وہ گھروں میں بیٹھ کر لائے یا گھروں سے باہر نکل کر لائے؟ بھائی بتاؤ، ارے گھروں میں بیٹھ کر لائے یا گھروں سے باہر نکلے؟ بھائی باہر نکلیں گے نا۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے جب بھی پتھر کھا رہے ہیں نا، اور وہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، جو بازاروں میں چلتا ہے، اس کا مطلب نبی انقلاب لائے ہیں تو وہ گھروں سے باہر نکل کر۔ یہ شکیل پہلا ایسا شخص ہے کہ جو گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ گھر سے، اگر وہ امام ہے، وہ مہدی ہے یا وہ عیسیٰ ہے تو گھر سے باہر نکلے نا بھائی۔ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتا؟ ہم دیکھے تو صحیح، وہ ہے بھی کہ نہیں، زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے، کہ صرف اس کی مردار پر تصویر پر لوگ جو ہے بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے، میں نے کئی نوجوانوں سے کہا، نوجوان کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ تو کیسے بیعت کی؟ تو کہا غائبانہ بیعت ہوتی ہے۔ کیسی بیعت ہوتی ہے؟ غائبانہ۔ میں نے کہا لاؤ شکیل کو، پبلک کے سامنے لاؤ، اور میں نے ان سے چیلنج کیا تھا کہ میں صرف قرآن کا ترجمہ اس سے کروانا چاہتا ہوں، بعد میں ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ مہدی ہے کہ نہیں، وہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ پہلا فیصلہ تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ نہیں، لیکن وہ باہر لاتے نہیں، اس کا مطلب جھوٹا ہے۔ پہلا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا پوائنٹ، اس کا کارنامہ کیا ہے؟ اگر مہدی ہے تو اس کا کارنامہ کیا ہے بتائیے، اور اگر حضرت عیسیٰ وہ اپنے آپ کو مانتا ہے تو اس کا کارنامہ کیا ہے؟ اور جھوٹ کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی دجال وجال کو قتل کرنے والے نہیں ہے، دجال کوئی انسان نہیں ہے، ایسا جھوٹ بولتا ہے۔ اس ظالم سے کہو کہ حدیث پاک میں فَيَقْتُلُهُ، میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فَيَقْتُلُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث نقل کی ہے کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہیں گے میں نے دجال کو قتل کیا، تو لوگ نہیں یقین کریں گے، تو تلوار پر جو خون ہوگا وہ بتائیں گے دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے۔ بہرحال یہ 2 پوائنٹ پر آپ یہ شکیلیوں سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے۔